آج کل کے لوگ لباس پہنتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، گاڑی لیتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر لیتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو بنایا ہے وہ رب ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے یا وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائیں، ایسا کون سا لباس پہننا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور اپنا مال کس جگہ خرچ کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور ایسی کون سی مجلس میں بیٹھے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس دور میں صرف لوگ دنیا والوں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں اور رب کو اور رب کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اتنا سوچتے ہیں وہ آپ کو کس چیز کا فائدہ دیں گے؟ کون سی جگہ ہوگی جہاں وہ آپ کو فائدہ دیں گے؟ اگر دنیا میں آپ پہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو لوگ آپ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کا نام ہے، آپ کو سلام ہے، اور جب یہ چیزیں آپ سے چھن جاتی ہیں تو آپ کی ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں رہتی، اور جب اللہ آپ کو ان چیزوں سے نوازتا ہے تب بھی محبت کرتا ہے، اور جب لے لیتا ہے تو تب تو زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس رب کو مت چھوڑیں، اس کو خوش کریں، لوگوں کے پیچھے مت دوڑیں، یہ لوگ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے روز جب آپ کے پاس ایک نیکی کم پڑ جائے گی جنت میں جانے کے لیے تو آپ دوسروں سے مانگو گے۔ وہ دوست جو دنیا میں آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، وہ ماں باپ جو آپ کو جان و دل سے محبت کرتے تھے، وہ دوست، احباب، ماں باپ، بہن بھائی، جتنے بھی دنیاوی رشتے ہیں، سب کے پاس آپ جائیں گے اور کہیں گے ایک نیکی مجھے دے دو، اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ لوگ آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے۔ تب آپ اپنا سر پکڑ کر روئیں گے، پیٹیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لٹا دی، جن کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنا پورا مال لٹا دیا، جن کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور آج یہ لوگ مجھے ایک نیکی بھی نہیں دے رہے۔ اس وقت انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ رب العزت، جس کو ہم دنیا میں یاد کریں گے۔ تو لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کس چیز میں خوشی ہے، اللہ کی کس چیز میں رضا ہے۔ بس اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ دنیا والے آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کی صبح، آپ کی شامیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوں، آپ کی صبح فجر سے شروع ہو، آپ کی شام عشاء پر ختم ہو، اس طرح کی پوری زندگی گزاریں، اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں دین میں آگے سے آگے بڑھنے کی، اللہ کی محبت میں قدم دا قدم آگے چلنے کی۔ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور دین کو آگے لے کر آئیں، اللہ کی رضا کو آگے لے کر آئیں، پھر دیکھیے گا آپ کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو سلام نہیں کرتے، وہ لوگ جو آپ کو جانتے نہیں، وہ لوگ جو آپ سے دور بھاگتے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے نفرتیں کرتے ہیں، ایک وقت اللہ رب العزت ایسا لے کر آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، لیکن کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اس میں دنیاوی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، آپ کے گھر کا فائدہ، آپ کی دولت کا، آپ کے مال کا، آپ کے رزق کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے بڑھاپے کا، آپ کی جوانی کا، ہر چیز کا فائدہ آپ کو ملے گا، اور سب سے بڑھ کر قیامت کا فائدہ، جنت الفردوس میں ایک گھر، ایک مقام، ایک رتبہ، ایک تاج، ایک محل ملے گا۔ ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر یہ چند دنوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے ان کو اپنا لیتے ہیں۔ تو چھوڑ دیں لوگوں کے بارے میں سوچنا، اور ساری زندگی بس یہی سوچتے رہتے ہیں ہم، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔
پتہ ہے لوگ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔